یہ تھے محمد رشید قادری جو بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ نام پیش کرنے کے سعادت حاصل کر رہے تھے. جلسے کی کارروائی کو آگے بڑھاتے ہوئے بلا تاخیر دعوت خطاب دیتا ہوں ان اشعار کے ساتھ کہ سخا بن کر وفا بن کر کرم بن کر عطا بن کر سخا بن کر وفا بن کر کرم بن کر عطا بن کر خدا کا نور اترا لامکان سے مصطفیٰ بن کر ارے سخا بن کر وفا بن کر کرم بن کر عطا بن کر خدا کا نور اترا لامکان سے مصطفیٰ بن کر حقیقت کی زبان بن کر نشانے بے نشان بن کر حقیقت کی زبان بن کر نشانے بے نشان بن کر رسول اللہ آئے حسن مطلق کی ادا بن کر رسول اللہ آئے حسن مطلق کی ادا بن کر وہ آئے ہم کو تخلیق جہاں کا راز سمجھانے وہ آئے ہم کو تخلیق جہاں کا راز سمجھانے وہ آئے رہ گزارے زندگی میں رہنما بن کر وہ آئے رہ گزارے زندگی میں رہنما بن کر یا رسول اللہ تیرے جلووں کے قربان دید و دل کر دیے روشن یا رسول اللہ تیرے جلووں کے قربان دید و دل کر دیے روشن کبھی بدر الدجا بن کر کبھی شمس الضحیٰ بلا تاخیر دعوت خطاب دیتا ہوں خطیب بے نظیر آفتاب خطابت حضرت العلامہ مولانا شیخ قادر تقی الدین نظامی قادری کامل الحدیث جامع نظامیہ سے متمس کی حضرت تشریف لائے اور اپنے ایمان افروز بیان سے ہمارے خلود کو نفع نفائیں. جو حضرات دور دور بیٹھے ہوئے ہیں ذرا قریب آ کر بیٹھ جائیں, تھوڑا قریب تشریف لائیں. بزرگ حضرات اگر تحقیق لے کر بیٹھے ہوئے ہیں کوئی بات نہیں, نوجوان حضرات خاص طور پر ملتمسوں کے قریب آ جائیں. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی سنت مبارکہ ہے نبی کی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا تو بالکل قریب ہو کر بیٹھا نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطاهرين وأصحابه الأكرمين وأجمعين أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. وقال الله جل وعلا في مقام آخر في شأن نبيه وحبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا نبينا حبيبنا مولانا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. عزیزان گرامی, معزز حاضرین اکرام, بزرگان ملت, علماء عزیز خار, نوجوان ساتھیوں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیزان گرامی, جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ الحمدللہ اسلام کے آغاز سے ہی اسلام کی چادر تلے زندگی گزارنے والے اہل ایمان کی زندگی میں سال میں کچھ مخصوص راتیں آتی ہیں, سال میں کچھ ایسی راتیں آتی ہیں جو اپنی فضیلت اور برکتوں اور رحمتوں کے معاملے میں دوسری سال کی تمام راتوں سے ممتاز ہوتی ہے.
تو ان عظمتوں اور فضیلتوں کی حامل راتوں میں سے ایک رات لیلۃ البراء یعنی شب برات۔ ہم مسلمانوں کی زندگی میں ہر سال 3 بڑی راتیں آتی ہیں، اور آج جس بابرکت رات میں ہم جمع ہیں وہ ان عظمت والی راتوں میں سے، ان برکت والی راتوں میں سے ایک رات ہے، اور اسے لیلۃ البراء کہا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، علامہ محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں قرآن مجید کی سورہ دخان کی ابتدائی آیتوں کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ لیلۃ البراء کے حوالے سے یہ لکھتے ہیں آپ روح المعانی میں کہ لیلۃ البراء کے کئی نام ہیں۔ ناموں کی کثرت جو ہے مسمى کی عظمت پر دلالت کرتے ہیں، جیسا کہ مکہ مکرمہ کے کئی نام ہیں، یہ جو ہے مکہ کی عظمت کو بتا رہے ہیں۔ مدینہ طیبہ کے کئی نام ہیں، یہ مدینہ طیبہ کی عظمت کو بتا رہے ہیں۔ عزیزان محترم، اسی طرح عزیزان گرامی لیلۃ البراء کے بھی کئی نام ہیں۔ ایک نام لیلۃ المبارکہ ہے، جیسا کہ رب ذوالجلال نے اپنے کلام مجید میں فرمایا، وما ارسلناک، رب کریم نے فرمایا اور ہم نے اس کتاب میں مبارک رات میں نازل کیا ہے۔ وانزلناہ فی لیلۃ المبارکہ فرمایا۔ عزیزان محترم، اور پھر اسی طرح اس رات کو ایک اور نام سے یاد کیا گیا اور بتایا گیا کہ یہ رات لیلۃ الرحمت ہے، اور کہیں پر فرمایا گیا کہ یہ رات لیلۃ البراءت ہے، اور کہیں پر فرمایا گیا کہ یہ رات لیلۃ المغفرت ہے، اور کہیں پر بتایا گیا کہ یہ رات لیلۃ السک ہے۔ سوال اور کاف، سک کہتے ہیں انعام والی رات۔ لیلۃ السک کے معنی ہوئے انعام والی رات۔ تو عزیزان محترم، اس کے یہ مختلف نام ہیں جسے علامہ محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر روح المعانی میں بیان فرماتے ہیں۔ لیلۃ المبارکہ بیان فرمایا کہ یہ مبارک رات ہے کہ آسمان سے رحمتوں کا اس قدر نزول ہوتا ہے، برکتوں کا اس قدر نزول ہوتا ہے اس شب میں کہ زمین کا ذرہ ذرہ خدا کی برکتوں سے مالا مال ہو جاتا ہے، اس لیے اسے لیلۃ المبارکہ کہا گیا۔ اور پھر عزیزان محترم، لیلۃ الرحمت فرمایا گیا کہ اللہ کی رحمت دنیا کی ہر شے پر غالب ہو جاتی ہے، اس لیے اس رات کو لیلۃ الرحمت فرمایا گیا۔ اور اس رات کو لیلۃ المغفرہ فرمایا گیا کہ بتایا گیا کہ رب کریم اس رات میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے اتنے لوگوں کی، اتنے امتیوں کی بخشش فرمائے گا کہ اسے شمار بھی نہیں کیا جا سکتا۔ بے شمار لوگوں کے اللہ تعالیٰ اس رات میں مغفرت فرمائے گا، اس لیے اس رات کو لیلۃ المغفرت فرمایا گیا۔ عزیزان محترم، اب عزیزان گرامی، جو لوگ اس رات میں عبادت کا اہتمام کرتے ہیں، جو لوگ اس رات میں قیام کا اہتمام کرتے ہیں، جو لوگ اس رات میں جو ہے عزیزان گرامی عبادتوں کا اہتمام کرتے ہیں، نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، خیر و خیرات کا اہتمام کرتے ہیں، جو لوگ اس رات میں اللہ کے حضور قیام کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجود کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور یہی نہیں اللہ کے حضور جو ہے توبہ کرتے ہیں، اللہ کے حضور دعائیں کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اس عبادتوں کو قبول فرماتا ہے، ان کے اس اعمال صالحہ کو قبول فرماتا ہے، اور اس کے بدلے میں انہیں انعام عطا فرماتا ہے۔ اس لیے اس رات کو لیلۃ السک فرمایا گیا۔ اور پھر فرمایا گیا کہ یہ رات لیلۃ البراءت ہے، یعنی چھٹکارا دلانے والی رات۔ تو بولے کس بات سے چھٹکارا دلانے والی؟ گناہگار کو گناہوں کے بوجھ سے چھٹکارا دلانے والی، نیکوکار کو اس کے پرانے درجوں سے چھٹکارا دلانے والی، نئے درجے عطا کرنے والی رات، گناہوں کی معافی اور بخشش دلانے والی رات۔ تو عزیزان محترم، اس لیے اس رات کو فرمایا گیا کہ یہ لیلۃ البراءت ہے، جو ہے انسانوں کو گناہوں کے بوجھ سے بری کر دیتی ہے۔ جو اس رات میں اللہ کے حضور دعا کرتا ہے، اللہ کے حضور معافی طلب کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف فرما دیتے ہیں اور اسے گناہوں سے برات عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے اس رات کو لیلۃ البراءت فرمایا گیا۔ اب عزیزان گرامی، اس رات کے متعلق سورہ دخان کی آیت مبارکہ ابھی آپ نے سماعت فرما لی کہ رب
کہ ہم نے اسے مبارک رات میں نازل کیا ہے، اور یہ وہ رات ہے کہ فیہا یفرق کل امر حکیم، اس میں ہر حکمت والے کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے، اور اس میں موت اور حیات کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ اب اس کے متعلق نبی خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرماتے ہیں، حدیث ساتھیوں کیونکہ لیلۃ البرات بڑی اہم رات ہے، اس لیے میں اس پس منظر میں آپ سے صرف جو ہے چند مخصوص اور نہایت ہی اہم جو ہے حضور علیہ السلام کے ارشادات مبارکہ پیش کرتے ہوئے چند اہم باتیں جو ہے آپ کے گوش گزار کرتے ہوئے اجازت چاہوں گا۔ کیا میرے عزیزان گرامی، آج خطاب طویل نہیں ہوگا، آج خطاب مختصر ہوگا، اور پھر کیونکہ اس کے بعد ہم کو دعا میں مصروف ہونا ہے، یاسین شریف کی تلاوت ہے، اور اس کے بعد جو ہے عزیزان گرامی دعا کا معاملہ ہے، اور یقیناً کہ آج کی رات دعا کی رات ہے۔ لیکن بیان اس لیے ہے تاکہ عمل سے پہلے اس عمل کا علم حاصل ہو جائے۔ اگر آدمی کوئی کام علم کے ساتھ کرتا ہے، نالج کے ساتھ کرتا ہے، شعور کے ساتھ کرتا ہے، آگاہی کے ساتھ کرتا ہے، تو پھر وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں تھوڑا ہی کیوں نہ ہو مقبول ہو جاتا ہے۔ تو عزیزان محترم، چنانچہ آئیے نبی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں اس رات کے بارے میں، جیسا کہ قرآن مجید نے بیان فرما دیا۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا راوی ہے۔ آپ پہلے راویوں کے نام سن لیں، آپ کو یہ یاد رہے کہ کتنے صحابہ کرام نے اس کی روایت کی۔ چند برکتاً چند نام آپ کو سنا دیتا ہوں تاکہ اس رات میں ان کے تذکرے سے بھی برکت حاصل ہو جائے۔ سب سے پہلا نام صدیق اکبر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرا نام مولائے کائنات سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرا نام ام المؤمنین سیدتنا بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چوتھا نام عزیزان گرامی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، عزیزان محترم پانچواں نام ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چھٹا نام انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ساتواں نام ابو سعید سیدنا موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عزیزان گرامی اسی طرح جو ہے آپ دیکھیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طرح عزیزان محترم حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ وہ جو ہے صحابہ کرام ہیں عزیزان محترم جو جو ہے شب برات کی احادیث مبارکہ کو روایت کی ہے۔ میں چند نام آپ کو پیش کیا ہوں تاکہ یہ بات معلوم ہو جائے کہ ایک دو صحابی نہیں ہے عزیزوں، بے شمار صحابہ ہیں جنہوں نے شب برات کی روایت کو بیان کیا، اور اس حدیث مبارکہ کو، ان کی روایتوں کو، ان حضرات کی، ان صحابہ کرام کی، ان خلفائے راشدین کی، ان امہات المومنین کی، ان جو ہے عزیزان گرامی حضور علیہ السلام کے محبوب صحابہ کی روایتوں کو بیان کر کر جن لوگوں نے اپنی کتابوں میں اسے درج کیا ہے، محفوظ کیا ہے، اس میں بخاری شریف، مسلم شریف، ابو داؤد شریف، نسائی شریف، جامع ترمذی شریف، سنن ابن ماجہ شریف۔ عزیزان گرامی یہ تو میں صرف سیاہ زندہ کی بات کیا ہوں، اب یوں سمجھیے کہ بخاری شریف سے لے کر مشکاۃ شریف تک تمام سینکڑوں کتابیں جس میں جو ہے شب برات کا بیان کیا گیا ہے۔ حضور علیہ السلام کی روایات ہر حدیث کی کتاب میں شب برات کے متعلق بیان کی گئی ہے۔ تو اب ہم نے راویوں کے نام سن لیے، کتابوں کے نام بھی سن لیے، اب آگے چلتے ہیں کہ آخر اس میں کیا بیان کیا گیا ہے۔ آئیے پہلی روایت پیش کر رہا ہوں مشکاۃ شریف کے حوالے سے، اور عزیزان گرامی آپ جو ہے نبی پاک علیہ السلام اس رات کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں، اور بی بی سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہے، وہ فرماتی ہے کہ حضور علیہ السلام نے مجھ سے پوچھا، اے عائشہ کیا تم جانتی ہو کہ یہ کون سی رات ہے؟ اے عائشہ کیا تم جانتی ہو کہ اس رات کی کیا شان ہے؟ بی بی عائشہ نے حضور سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے کہ کون سی رات ہے، اس رات کی کیا شان ہے؟ تو حضور نے فرمایا، اے عائشہ یہ شعبان کی 15ویں رات ہے، اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ سال بھر جتنے بچے پیدا ہونے والے ہیں وہ لکھ دیے جاتے ہیں، اور جتنے ہلاک ہونے والے ہیں وہ بھی لکھ دیے جاتے ہیں، اور یہی نہیں بلکہ حضور فرماتے ہیں کہ ان کا رزق جو ہے وہ اتارا جاتا ہے اسی رات، اور پھر فرماتے ہیں کہ ان کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں بلند کیے جاتے ہیں اسی رات۔ تو یہ وہ رات ہے جس میں حکمت بھرے فیصلے کیے جاتے ہیں، فیہا یفرق کل امر حکیم، بڑے بڑے فیصلے اس رات میں کیے جاتے ہیں۔ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو
حضور نے فرمایا اے اسامہ بات یہ ہے کہ اکثر لوگ رجب اور شعبان کے درمیانی مہینے سے غفلت کرتے ہیں. اے لوگوں حضور نے فرمایا کہ اسامہ یہ شعبان کا مہینہ ہے اور اس میں ہمارے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا عمل جب خدا کے حضور پیش ہو تو میں حالت روزے سے روزہ اس لیے میں کثرت سے روزہ رکھتا ہوں. عزیزان گرامی اس طرح حضور پاک علیہ السلام نے ماہ شعبان کے مطابق اور پھر فرمایا رجب اللہ کا مہینہ ہے, شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے. شعبان کو میرا مہینہ قرار دیا اور حضور پر آیت درود و سلام اسی مہینے میں نازل ہوئی. اس لیے اس مہینے میں حضور پر کثرت سے درود و سلام پڑھا جاتا ہے. شعبان کا مہینہ ہے. تو عزیزان محترم اس طرح جو ہے نبی پاک علیہ السلام نے یہ شعبان کے متعلق ارشاد فرمایا. اور پھر ایک اور روایت آتی ہے بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا, جامع ترمذی کی یہ روایت ہے اور سنن ابن ماجہ نے اس روایت کو بیان کیا ہے کتاب خامس الصلاۃ والسنن ہے. اور جو ہے امام ابن ماجہ نے ایک باب باندھا باب ما جاء فی لیلۃ نصف من شعبان یعنی شب برات کے بارے میں احادیث مبارکہ پیش کی. ایک چیپٹر جو ہے ایک عزیزان گرامی ایک ہیڈنگ بنائی اور اس پر لکھا کہ یہ باب جو ہے یہ چیپٹر جو ہے شعبان کی 15ویں رات شب برات کے بارے میں. اب اس کے بعد مسلسل احادیث مبارکہ شعبان کی فضیلت یعنی شب برات کی فضیلت میں بیان کیا. کون؟ امام ابن ماجہ. اسی طرح امام جامع ترمذی امام ترمذی نے بھی جو ہے اپنی کتاب میں ایک باب باندھا 39واں باب ہے ایک چیپٹر جس میں پوری شب برات کی فضیلت والی احادیث مبارکہ کو بیان کیا. عزیزان محترم اب آپ دیکھیں ابن ماجہ میں جو حدیث مبارکہ ہے اس حدیث نمبر کو نوٹ کر لیں 1451 1452 1453 یہ جو ہے احادیث مبارکہ ہے جس پہ جو ہے شب برات کا بیان تفصیلی طور پر حضور علیہ السلام نے فرمایا. عزیزان محترم جامع ترمذی کی روایت ہے 744 کی حدیث مبارکہ ہے. اب یہ جو حدیث مبارکہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں آپ حدیث مبارکہ سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. کتنا یہ خوبصورت جو ہے عزیزان گرامی ماحول ہے کہ ہم نبی کریم علیہ السلام کے بابرکت ارشاد کو سماعت کر رہے ہیں جو شب برات کے متعلق ہے. اور وہ ارشاد گرامی عزیزان گرامی جس کو امام ترمذی نے بھی بیان فرمایا اور امام ابن ماجہ نے بھی بیان فرمایا. اور پھر عزیزان محترم راوی بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور راوی سیدنا صدیق اکبر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی یہ دو راوی ہیں ایک ہی حدیث مبارکہ کے. مختلف راویوں نے روایت کی اس حدیث کو. حدیث مبارکہ یہ ہے کہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے اور رات میں قیام فرمایا اور اس کے بعد رات میں میں بیدار ہوئی تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ حضور علیہ السلام اپنے بستر مبارک پر نہیں ہے. تو میں ایک دم سے پریشان ہو گئی اور یہ سوچنے لگی کہ شاید نبی پاک علیہ السلام اپنی کسی دوسری جو ہے بیویوں کے پاس تشریف لے گئے. یہ بشری تقاضا ہے اور انسان کیونکہ بشر ہے اور بشری تقاضے اس کے ساتھ ہے. تو آپ نے یہ سوچا پھر اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ میں فوراً حضور کو تلاش کرنے نکلی اور تلاش کرتے ہوئے میں جنت البقیع میں پہنچی. اب بی بی عائشہ رضی اللہ کا مکان کیا ہے؟ اب جس نے حج کیا اور عمرہ کیا وہ جانتا ہے. بی بی عائشہ رضی اللہ کا مکان حضور کا حجرے مبارک ہے اور حضور کا حجرے مبارک آج گنبد خضرا ہے. آج جو ہے گنبد خضرا ہے وہیں پر حضور علیہ السلام آرام فرما
हुजूर को तलाश करने फौरन निकली, ढूंढते हुए हुजूर के पास पहुंची तो हुजूर को बीबी आयशा ने जन्नतुल बकी बताया। अब आप जानते हैं कि हुजूर के रोजे से बकी कितने फासले पर है, सब जानते हैं। तो अजीज़ान गिरामी, शब-ए बारात का ये मामला ये हुजरे और जन्नतुल बकी के दरमियान का मामला है। शब-ए बारात हुजरे और हुजूर के हुजरे मुबारक और बकी की जो है अजीज़ान गिरामी वो मुबारक कब्रिस्तान की जो है अज़मत और वो मुबारक कब्रिस्तान की जो है अजीज़ान गिरामी याद का मामला है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पर जो है जब बीबी आयशा पहुंची तो देखी कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन्नतुल बकी में खड़े हैं, आसमान की तरफ जो है तवज्जो किए हुए हैं और दुआ फरमा रहे हैं। जब हुजूर ने बीबी आयशा को देखा तो कहा कि बीबी, क्या तुमने ये गुमान किया कि अल्लाह और उसका रसूल तुम्हारे साथ हक तलफी करेंगे? अल्लाह अकबर। अज़ीज़ान मोहतरम, अब यहाँ पर ये बात देखिए कि अब ये बात वाज़ेह हुई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब-ए बारात की रात जो है अपने हुजरे से निकले और जन्नतुल बकी तशरीफ ले गए। इससे ये मालूम हुआ कि शब-ए बारात ज़ियारत हुजूर की रात हुजूर का अमल है और हुजूर वहां जाकर दुआ फरमा रहे हैं। अब अज़ीज़ान मोहतरम, उसके बाद अब बात ये है कि यहाँ पर जो है बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा हुजूर अलैहिस्सलाम को, आपकी तवज्जो मेरी जानिब है, बड़े दिलचस्प अंदाज में आप सुन रहे हैं, अल्लाह सलामत रखे, बहुत अनोखी बात बयान कर रहा हूँ। अब जरा यहाँ गौर करें, ये जो हुजूर ने फरमाया कि बीबी क्या तुमने ये सोचा कि अल्लाह और उसका रसूल तुम्हारे साथ हक तलफी करेंगे? अभी बीबी आयशा ने इस रिवायत में ये नहीं कहा कि या रसूलल्लाह मैंने ऐसा गुमान किया, आपने नहीं फरमाया, ये तो आपके ज़हन में गुजरी बात, एक ख्याल आया और हुजूर आपके बयान करने से पहले कह रहे हैं कि आयशा जो महज तुम्हारे ज़हन में आया ना, सोच लो ये अल्लाह और उसके रसूल का मामला है, वो हक तलफी करने वाले नहीं हैं। क्या तुमने ऐसा समझा? अल्लाह अकबर। इससे हुजूर की अज़मत आश्कार हो रही है, हुजूर की इतनी शान और शौकत वाज़ेह हो रही है, हुजूर की फिरासत वाज़ेह हो रही है। अज़ीज़ान गिरामी, देखिए कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बीबी आयशा आकर बयान नहीं की, अभी आप सोची थी बात, उनके ज़हन में गुजरी थी ये बात, वो भी हुजरे में जब हुजूर को आपने ना पाया। अब यहाँ आने के बाद तो हुजूर तकते रह गए कि ये वज़ुहा का चेहरा, ये रोशन जो है जिसमें मुबारक, ये अल्लाह की तरफ रुजू है। हुजूर को देखते रह गए और हुजूर ने तवज्जो फरमाई तो देखा कि आयशा खड़ी हुई है, तो कहा कि बीबी रात में इस कदर परेशान यहाँ क्यों आई? क्या तुमने ये गुमान कर लिया कि अल्लाह और उसके रसूल तुम्हारे साथ तुम्हारी हक तलफी करेंगे? तो अज़ीज़ान गिरामी, बीबी आयशा कहने लगी, या रसूलल्लाह ज़ननतु अन्नका आतीता बाज़ु निसाइका, या रसूलल्लाह मैंने ये गुमान किया था कि शायद आप अपने बाज़ अज़वाज के पास तशरीफ ले गए। तो अज़ीज़ान गिरामी, फिर जो है हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, अब यहाँ देखें, अब ये अमल क्या है? हुजूर का है कि हुजूर हुजरे मुबारक से निकले, अमल हुजूर का है। और हुजूर यहाँ क्या करें? अल्लाह और उसका रसूल तुम्हारे साथ हक तलफी नहीं करेंगे। भाई मामला तो हुजूर का है, लेकिन हुजूर अपने साथ अल्लाह का नाम भी शामिल कर कह रहे हैं। तो यहाँ
رسول اللہ کا ادب خدا کا ادب ہے، اور رسول اللہ سے حسن ادب، حسن ضبط، یہ خدا کے ساتھ حسن نظر، حسن ادب۔ تو عزیزان محترم، یہاں پر جو ہے یہ بات رسول اللہ نے بیان فرمائی کہ اللہ اور اس کا رسول تمہارے ساتھ حق تلفی نہیں کرے گا۔ یہاں کے بات تو رسول کی تھی، لیکن یہاں پر رسول اللہ اللہ کو شامل کر کے بتا رہے، تو اس سے یہ بات بتا رہے کہ عائشہ جو وہ گمان تمہارے ذہن میں گزرا ہے، یہ گمان کو ہٹا دو۔ مصطفیٰ کا مرتبہ اس قدر بلند ہے تو اس کا ہر عمل اس کا نہیں ہے، خدا کا تصور کیا جاتا ہے۔ یہ شان جو ہے رسول پاک علیہ السلام کی ہے۔ اس کے بعد اس روایت کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ پھر حضرت نے فرمایا ان اللہ تبارک و تعالیٰ اے عائشہ بے شک شعبان کی 15ویں رات میں دنیاوی آسمان پر نزول جلال فرماتا ہے، نزول جلال فرماتا ہے، رحمت والی تجلی فرماتا ہے۔ اور مدینے میں ایک قبیلہ تھا، اس کا نام تھا قبیلہ بروکل۔ کیا نام تھا بھائی؟ قبیلہ، تھوڑا سا زور سے، قبیلہ بروکل۔ یہ بروکل جو قبیلہ تھا اس کے بعد بہت ساری بکریاں تھیں، مدینے میں سب سے زیادہ بکریاں رکھنے والا قبیلہ۔ اس کی مثال دیتے تو حضور کہہ رہے ہیں کہ قبیلہ بروکل کی بکریوں اللہ تعالیٰ اس رات میں، اور وہ پھر اس کا حساب کرتے مورخین نے، مفسرین نے، محدثین نے لکھا کہ قبیلہ بروکل کے پاس اتنی بکریاں تھیں کہ دنیا میں کسی کے پاس اتنی بکریاں نہیں تھیں۔ سب سے زیادہ دنیا میں بکریاں رکھنے والا قبیلہ مدینے میں موجود تھا، اور اس کا نام تھا قبیلہ بروکل۔ پھر حضور نے صحابہ کو شب برات کی عظمت، رحمت اور اس کی اہمیت کو بتاتے ہوئے یہ مثال دے کر سمجھایا کہ میرے صحابیوں، بی بی عائشہ سے کہتے ہوئے فرمایا کہ عائشہ یہ لیلۃ النصف من شعبان، شعبان کی 15ویں رات رب کریم دنیاوی آسمان پر رحمت والی تجلی فرماتا ہے، اور قبیلہ بروکل کی بکریوں پر، ان کے بے جسم پر جتنے بال ہیں ان کی بالوں کی تعداد سے زیادہ لوگوں کی میری امت کی مغفرت فرما دیتا۔ تو یہ رات جو ہے امت کی مغفرت والی، بخشش والی رات ہے۔ اس قدر کثیر لوگوں کی اللہ مغفرت فرما دیتا ہے۔ عزیزان گرامی، اور پھر اس روایت کو اس سے معلوم ہوا کہ شب برات، اس لیے اس رات کو شب برات کہتے ہیں کہ یہ رات مغفرت والی ہے، کہ اس رات میں ہر امتی کے گناہ جو اللہ کے حضور دعا کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، رجوع کرتا ہے، اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ اس لیے اس رات کو لیلۃ البراء، شب برات کہا جاتا ہے۔ عزیزان محترم، اس کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے روایت کیا۔ اب پھر عزیزان گرامی آگے دوسری روایت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ۔ ایک تو یہ بات ہو گئی کہ بھئی بکریوں کی بالوں کی تعداد سے زیادہ ہوتی ہے۔ اب رحمت کے تصور کو حضور اور آگے پیش کریں اور فرما رہے ہیں ابو موسیٰ اشعری، اور حدیث کی کتاب ابن ماجہ شریف، کتاب اقامۃ الصلاۃ والسنہ، باب ما جاء فی لیلۃ النصف من شعبان، حدیث نمبر 1451، باب 53۔ عزیزان گرامی، فرما رہے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ شعبان کی 15ویں رات میں اللہ تعالیٰ دنیاوی آسمان پر نزول جلال فرماتا ہے، رحمت والی تجلی فرماتا ہے، اور سوائے مشرک اور کینہ پرور کے تمام کی تمام مخلوق کو بخش دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب بخشش کا دائرہ، دعوت، وسعت اور بڑھ گئی۔ پہلے تو بالوں کی تعداد کی مثل تھی، اب فرمایا کوئی مثل نہیں، بولے کہ جو معافی طلب کرے بخشش ہے، اللہ ہے وہ بخش دے گا، سوائے مشرک نہیں۔ اور کینہ رکھنے والا، کینہ رکھنے والا یعنی اپنے بھائی سے دل میں کینہ رکھنے والا، اپنے خاندان سے کسی سے دوست سے کینہ رکھنے والا، گھر میں رشتہ داروں سے کینہ رکھنے والا، اپنے دل میں دوسرے کے متعلق حسد رکھنا، کینہ رکھنا، برائی رکھنا، ان کو معاف نہیں کرنا، ان سے عفو درگزر نہیں کرنا، ان کے متعلق بری سوچ اور فکر رکھنا، ان کے متعلق یہ رکھنا کہ اللہ انہیں ختم کر دو، تباہ کر دو، مجھے پورا مال دے دو، مجھے ساری نعمت دے دے، اور انہیں اللہ رسوا کر دے۔ ایسا نہیں، کسی کے متعلق بھی کوئی کینہ کپٹ حسد اپنے دل میں نہیں رکھے، اور اگر کوئی رکھے تو پھر آج کی رات اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ تو سوائے مشرک اور مشاہد
اس کے بعد اب یہ کتنی روایتیں ہوگی؟ 3 روایتیں ہوگی، بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا کی 2 اور حضرت ابو موسیٰ اشعری کی 1، اس طرح 3 روایات۔ اب 4تھی روایت ابن ماجہ شریف سے راوی مولا علی رضی اللہ عنہ، صرف 5 روایتیں پیش کرنے والا ہوں، اس کے بعد اجازت ہے۔ تو اب 1 روایت ہمارے پاس باقی ہے، آج آپ کو 5 حدیثیں یاد کرنی ہے اور اسے دوسروں تک پہنچانی ہے۔ تو عزیزان گرامی، اب حضرت علی رضی اللہ عنہ راوی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب شعبان کی 15ویں شب آتی ہے تو تم خوبوا لیلھا وصوموا نہارھا، اس کی رات میں عبادت کرو، قیام کرو، نمازیں پڑھو، رکوع کرو، سجود کرو، راتوں میں کھڑے رہو، خوب کثرت سے عبادت کرو، 100 رکعت نماز پڑھو، خوبوا لیلھا وصوموا نہارھا، اور اس کے دن میں روزہ رکھو۔ پھر اس کے بعد اس کی وجہ بیان کرتے ہیں حضور علیہ السلام، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی رات میں عبادت اور اس کے دن میں روزہ کیوں؟ تو حضور فرماتے ہیں اس لیے کہ یہ وہ رات ہے جس کے شروع ہوتے ہی جیسا ہی سورج غروب ہوا، اللہ تعالیٰ دنیاوی آسمان پر نزول جلال فرماتا ہے، رحمت والی خاص تجلی فرماتا ہے، اور پھر جو ہے عزیزان گرامی اللہ تعالیٰ ایک خاص تجلی فرماتا ہے۔ اب یہاں پر یہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ ایسے تو ہر رات اللہ تعالیٰ رات کے آخری حصے میں ہر رات رحمت والی تجلی فرماتا ہے، یعنی دنیاوی آسمان پر آ جاتا ہے اور اس رات کے آخری حصے میں تہجد پڑھنے والے، دعا کرنے والوں کی دعاؤں کو سنتا ہے، استغفار کرنے والے، معافی طلب کرنے والوں کی معافی اللہ قبول کرتا ہے اور انہیں عطا فرماتا ہے۔ لیکن یہ کیا ہے؟ عام راتیں ہیں، اس میں آخر میں آتا ہے، تو فرق کیا ہے دونوں میں؟ شب برات میں اور عام راتوں میں کیا فرق ہے؟ عام راتوں میں آخر میں آتا ہے، شب برات میں مغرب سے جلوہ گر ہو جاتا ہے، مغرب سے رحمت والی تجلی فرماتا ہے اور خاص رحمتوں کا نزول کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ تو فرق یہ ہے کہ راتوں میں عام طور پر ایسا ہوتا ہی رہتا ہے، لیکن شب برات میں خاص رحمت کا معاملہ فرماتا ہے۔ اور یہی نہیں عزیزان گرامی، یہ اور راتوں سے جداگانہ ہوتی ہے، اور راتوں سے جداگانہ ہوتی ہے۔ ہر رات عبادت کرنے والے، معافی طلب کرنے والے، استغفار کرنے والے بخشے جاتے ہیں آخری رات، لیکن یہ وہ رات ہے کہ اس رات میں تمام امت کی بخشش فرماتا ہے۔ تو عزیزان گرامی یہ خاص رات ہے، تو اس لیے جو ہے مغرب سے اس کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مغرب ہی سے جو ہے خاص عظیم رحمتوں کا اللہ کا اس کے نزول کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، عظیم جو ہے اللہ تعالیٰ کی جو ہے برکتوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس رات میں ایک عظیم بڑی جو ہے مغفرت کے ساتھ، بڑی عظیم جو ہے رحمت کے ساتھ جو ہے جلوہ گر ہوتا ہے۔ اور پھر یہی نہیں عزیز دوستو، اس رات میں اس کی عطا بڑی عظیم ہوتی ہے، اس کی سخا بڑی عظیم ہوتی ہے، اس شان کے ساتھ عظیم عطا اور سخا اور مغفرت کے ساتھ وہ اس رات میں مغرب سے جلوہ گر ہوتا ہے۔ اور پھر یہ اعلان فرماتا ہے کہ ہے کوئی استغفار کرنے والا، معافی مانگنے والا، مغفرت طلب کرنے والا کہ اللہ اس سے معاف کر دے؟ کیا ہے کوئی رزق کا چاہنے والا؟ یعنی کوئی بے روزگار ہے، کوئی بے کاروبار ہے، کوئی پریشان حال ہے، عزیزان گرامی کوئی کاروبار میں کامیابی چاہتا ہے، کوئی اپنے انویسٹمنٹ میں کامیابی چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کوئی ہے رزق چاہنے والا، آج کی رات پہ اعلان ہو رہا ہے، کوئی ہے روزی کا چاہنے والا، کوئی ہے نوکری کا چاہنے والا، کوئی ہے اپنی نوکری میں برکت کا سوال کرنے والا، اپنی کمائی میں برکت کا سوال کرنے والا، اپنی تجارت میں برکت کا سوال کرنے والا، اپنے بزنس میں کامیابی کا سوال کرنے والا، آ جاؤ، آج کی رات اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہیں، جو اللہ سے مانگے اللہ اس کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی ہے
جسمانی طور پر بیمار ہوتے ہیں، پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں، اللہ پوچھ رہا ہے کوئی ہے؟ روحانی طور پر پریشان ہوتے ہیں، کوئی اثرات ہو جاتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، اللہ پوچھ رہا ہے کوئی ہے پریشان؟ حال آ جائے لوگ پریشان ہوتے ہیں، مختلف پرابلمس ہوتے ہیں، مثلا کسی کو اولاد نہیں، بیچارے پریشان ہیں، شادی ہو گئی، آج جو ہے اتنے برس ہو گئے اولاد نہیں ہے، پریشان ہے، اللہ کہہ رہا ہے کوئی ہے آپ سے آ جائے پریشان؟ ہاں، کوئی خرچ کے بوجھ میں دبا ہوا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میرے مولا یہ لوگ یہ خرچ اب پریشانی پریشانی پشیمانی پشیمانی، منہ چھپاتا ہوا چہرہ چھپاتا ہوا پھر رہا ہے، اللہ کہتا ہے اے میرے بندے پریشان نہ ہو، پشیمان نہ ہو، شرمندہ نہ ہو، میں تیرا رب ہوں، میں قادر مطلق ہوں، میں رزاق ہوں، میری شان ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، میں جو چاہوں سو کروں، اے میرے بندے آج کی رات میرے سامنے حاضر ہو جا، میں تیری پریشانی کو دور کروں گا، میں تیرے ڈر سے نجات کا ذریعہ بنا دوں گا۔ عزیزان گرامی، آج کتنے ماں باپ ہیں جو اپنی اولاد کے لیے پریشان ہے، بچیوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہے، بچوں کی شادیوں کے لیے پریشان ہے، اللہ کہہ رہا ہے کوئی ہے آج کی رات پریشان؟ ارے کسی بھی قسم کی پریشانی ہو، کسی بھی طرح کی پریشانی ہو، تعلیمی بچوں کی تعلیم کے متعلق ہو، بچوں کے ایجوکیشن کے متعلق ہو، بچوں کے کاروبار کے متعلق ہو، بچوں کے میرج کے متعلق ہو، جس قسم کی پریشانی ہو، آج خدا کی بارگاہ میں آ جائے۔ اللہ کہہ رہا ہے ارے میں دنیاوی آسمان پر نزول جلال فرما کر، رحمت والی خاص تجلی فرما کر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کوئی ہے آج کی رات پریشان کہ وہ مجھ سے سوال کرے، میں اسے عافیت عطا کروں۔ تو عزیزان گرامی، آج جس قسم کی پریشانی ہے، آج میاں بیوی کے درمیان آپسی تناؤ اور ٹینشن ہے، ان کے درمیان جو ہے جدائی ہے، ان کے درمیان جو ہے جھگڑے ہیں، ان کے درمیان دوریاں ہیں، اللہ کہہ رہا ہے کہ ہے کوئی آج کی رات؟ بھلا کون ہے آج آ جائے پریشان حال، ہم اسے عافیت عطا کریں۔ تو عزیزان گرامی، یہ کتنی بڑی بات ہے کہ آج کی رات دروازے کھلے ہیں، بس سوال کرے، اور یہ سلسلہ صبح فجر تک جاری رہتا ہے، اور ندا دی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے کہ کوئی ہے ایسا ایسا اور ایسا، یہ صبح فجر تک جاری رہتا ہے۔ یہ عزیزان محترم چوتھی حدیث مبارکہ ہوئی۔ تو اب اس حدیث مبارکہ سے یہ بات واضح ہوئی کہ آج کی رات عبادت کرنا چاہیے اور کل کی صبح روزہ رکھنا چاہیے، اور شب برات میں حضور علیہ السلام کا عمل ہے کہ اپنے مرحومین کی قبروں کی زیارت کرنی چاہیے اور ان کے لیے دعائیں مغفرت کرنی چاہیے۔ تو عزیزان گرامی، اب آخری حدیث مبارکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی ہے، اور بہقی شریف میں امام بہقی نے بیان فرمایا، ما ثبت بالسنہ، یہ جو ہے شاہ عبد الرحمن محدث ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب اس حدیث کو بیان فرمایا۔ چنانچہ روایت یہ ہے کہ مولا کائنات سیدنا علی رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، میں نے شب برات کی رات میں نبی پاک علیہ السلام کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور 14 رکعت نماز پڑھی۔ کتنے؟ 14 رکعت، دو دو رکعت 14 رکعت۔ پھر اس کے بعد تشریف فرما ہوئے، 14 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھی، 14 مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد سورہ پڑھی، 14 مرتبہ سورہ فلق پڑھی، 14 مرتبہ سورہ ناس پڑھی، ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھی، اور ایک مرتبہ لقد جاءکم کی آیت مبارکہ پڑھی۔ اس کے بعد حضور علیہ السلام دعا میں مصروف رہے۔ حضرت علی فرماتے میں نے حضور کے اس عمل کو دیکھا تو میں نے حضور کا انتظار کیا، جب حضور عبادت سے فارغ ہوئے تو میں نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ اس عمل کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں جو آپ نے بھی کیا شب برات کی رات؟ تو حضور نے فرمایا اے علی، جس نے اس رات میں یہ عمل کیا جو میں نے کیا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے 20 حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے گا، اور
پاک علیہ السلام کا یہ جو ہے مبارک طریقہ ہے، لہٰذا اس پر عمل پیرا رہنا چاہیے۔ آج کی رات کتنی عبادت کی رات ہے، بات ختم کروں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں 5 راتیں ایسی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ دعا رد نہیں فرماتا۔ 5 راتیں سیکرٹ نائٹس، 5 بڑی راتیں ہیں، اگر جس میں کوئی بندہ خدا کا رجوع کر لے اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرے گا۔ وہ صحابہ نے پوچھا اچھا وہ کون سی راتیں ہیں؟ تو حضور نے فرمایا وہ راتیں صحابہ کتنے سخی ہیں کہ وہ سب ہم کو بتا دیا، ہم نہ کوئی محنت کیے نہ جدوجہد کیے، سب چیزیں عزیزان گرامی ان کی برکت سے، ان کے جو ہے سخاوت سے، ان کی جستجو اور محنت سے ہمیں حاصل ہوتی ہے۔ اللہ ان پر کروڑوں رحمتیں اور برکتیں اور سلامتیاں نازل فرمائے۔ عزیزان محترم، تو لہٰذا حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا وہ 5 راتیں ہیں۔ پہلی رات وہ رجب کی پہلی رات ہے، پھر اس کے بعد فرمایا دوسری رات شعبان کی 15ویں رات ہے، آج کی رات لیلۃ البراء، پھر فرمایا تیسری رات جمعہ کی رات ہے، چوتھی رات عید الفطر کی رات ہے، اور 5ویں رات عید الاضحیٰ بقرعید کے عید کی رات ہے۔ اور آج دوستو آج اتنا تاریخی رات ہے کہ رات برسوں میں ایک بار آتی ہے، کئی برس لگیں گے یہ رات کو پانے کے لیے۔ آج ایک ہسٹوریکل رات ہے، اس لیے کہ 2 راتیں ایک ساتھ جمع ہو گئی، ایک شعبان کی 15ویں رات اور دوسری جمعہ کی رات۔ اور حضور نے فرمایا کہ جمعہ کی رات دعا کرے، شب جمعہ بھی ہے، کل جمعہ ہے اور آج شب جمعہ ہے، اور حضور نے فرمایا شب جمعہ دعا رد نہیں ہوتی، اور حضور نے فرمایا شعبان کی 15ویں رات اللہ دعا کو رد نہیں کرتا، اللہ تو دنیا داروں کے قریب ہو جاتا ہے، دنیا بھی آسمان پر حضور اجلال فرماتا ہے، تجلی خاص فرماتا ہے اور کہتا ہے کوئی ہے ماننے والا۔ آج کی رات اللہ جل بدل ہوتا ہے۔ تو عزیزان گرامی آج تو بڑی عظمت والی رات ہے، تو آج بڑی رحمتوں والی رات ہے۔ یقیناً 2025 میں شب برات پانے والے 1446 ہجری کی شب برات یہ ایک عظیم رات ہے۔ ہزاروں سالوں کے بعد ایسا ہوتا ہے کہ 2 برکت والی راتیں ایک ہی رات میں آ جاتی ہیں، برکت والی راتیں ایک ہی لمحات میں جمع ہو جاتی ہیں۔ اللہ اگر نسبت تبدیل کرنا چاہتا ہے، امت کی مدد کرنا چاہتا ہے، رحمت عطا کرنا چاہتا ہے، تو پھر اللہ ایسا موقع عنایت کرتا ہے۔ آج ہم یہ کہہ رہے ہیں، آج ہم یہ جو ہے عزیزان گرامی یہ پوچھ رہے ہیں کہ اللہ کی مدد کہاں ہے؟ دوستو یہ اللہ کی مدد نہیں تو اور کیا ہے کہ اللہ نے جمعہ بھی عطا کر دیا، شب جمعہ کے ساتھ شب برات بھی عطا کر دیا۔ تو عزیزان گرامی نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ کا اعلان ہے کہ مسلمانوں اے اہل ایمان مت گھبراؤ، ہم تمہاری شہرت سے زیادہ تمہارے قریب ہیں۔ عزیزان گرامی خدا کی رحمت کے اس قدر قریب ہے۔ عزیزان محترم اب بات ختم کروں، حبیب عجمی رحمۃ اللہ علیہ آپ جانتے ہیں کہ توبہ کی رات ہے، ایک دعا کی رات ہے، دوسرا توبہ کی رات ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ ہے، استغفار اور توبہ میں فرق ہے۔ استغفار یہ ہوتا ہے کہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، ہم پڑھ لیتے ہیں توجہ نہیں کرتے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ توبہ میں ہوتا یہ ہے کہ توجہ ہوتی ہے، توبہ اس وقت قبول نہیں ہوتی جب تک کہ 3 باتیں پائی نہ جائیں۔ کیا ہو؟ 3 شرائط پائی نہ جائیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ جو گناہ اس سے ہوئے ہیں اس پر شرمندگی کا اظہار کریں، پشیمانی کا اظہار کریں، اور اپنے آپ پر غصہ کریں کہ تو ایسے کیسے کر دیا کہ گناہ، ایسے کیسے تجھ سے یہ نافرمانی ہو گئی، اور اللہ کی بارگاہ میں شرمندگی کا اظہار کریں۔ یہ پہلی بات۔ دوسری شرط توبہ کی ہے کہ آئندہ کبھی زندگی میں گناہ، ایسا گناہ، پھر کوئی گناہ نافرمانی نہ کرنے کا عہد کریں، پکا ارادہ کریں، یہ دوسری شرط ہے۔ اور تیسری بات، یہ ارادہ دنیا والوں کے لیے نہیں، کسی اور کے لیے نہیں، صرف خدا کے خوف کی وجہ سے ہو، خدا کی رضا کے لیے ہو۔ یہ 3 شرائط اگر پائے جائیں تو پھر توبہ توبۃ النصوحہ ہو جاتی ہے، توبہ مقبول ہو جاتی ہے، اور
मिट्टी लेना और उसके जो है इंटरेस्ट के साथ पैसा असल और वो इंटरेस्ट दोनों जो है वापस लेते। ये जो है आपका काम था और हमेशा इस तरह करते। और मामला ये था कि जब किसी के घर जाते वसूल करने के लिए तो अगर वो ना हो या फिर वो पैसे ना दे सके तो जब तक कुछ ना कुछ ना ले वापस नहीं जाते। बोलते कि मेरे आने जाने का खर्चा तो कम से कम मेरा वक्त गया इसकी कीमत जो और कम से कम कुछ लेकर वापस जाए। अगर कुछ रुपया ना होता उसके बदले में जो कुछ है वो लेकर चले जाते। इतने सख्त थे, ऐसी गफलत थी और ऐसा मामला था हबीब आजमी का। इस तरह सूद का मामला करते थे, लोगों को पैसे देते, फिर पाबंदी से उनके पास जाते, उनसे वसूल करते और कम से कम पैसे ना दिए तो उसकी मिट्टी लेकर आते, उसका सूद लेकर आते, उसका इंटरेस्ट लेकर जाते। इस पर ही गुजारा करते रहते। लेकिन एक मतलब ऐसा हुआ कि जुमा का दिन था, एक अजीबोगरीब मामला हो गया और आपने जो है दिल में बेचैनी हुई तो आप जुमा के दिन घर के बाहर निकले, घर से बाहर निकले। बात दरअसल ये थी कि आपने जो है एक घर से जाकर जो है अपने पैसे तलब किए और उस खातून ने जवाब दिया घर में से पहले खाना ने कि हबीब आजमी अभी कोई नहीं है घर में, कोई मरदाना नहीं है। तो आपने कहा ठीक है तो फिर क्या है बोले तो उसने कहा कुछ नहीं है। फिर कहा कि कुछ तो होगा। तो उसने कहा कि हमने एक भेड़ काटा था उसके सिरे पाए थे। तो आपने कहा वही दे दो, सिरे पाए ले लिए। अब वो घर ले जाकर पकाए, मुख्तसर कह रहा हूँ, जब पकाए और उसे खोले तो क्या देखते हैं कि अंदर जो हड्डी में वो सिरे पाए रहने के बजाय खून भरा था। ये मामला देखकर अजब दिखा आपको। उसके बाद आप बेचैन हुए और बाहर निकले। बाहर निकल कर ले जाने लगे तो रास्ते में बच्चे खेल रहे थे, दिमाग का नहीं था। बच्चों में एक बच्चा आवाज देकर कहने लगा हबीब सूद आ रहा है, हटो रास्ता दो, कहीं उसके पैरों की मिट्टी हम पर गिरेगी तो हमेशा की बदनसीबी हो जाएगी। उसकी पैरों की धूल गिरेगी तो हमेशा के बदबख्त हो जाएंगे, बदनसीब हो जाएंगे। हटो, हमें यहाँ से सूद हो रहा है। अल्लाह, ये बात हबीब आजमी सुने तो उनके दिल में बड़ी बेचैनी हुई, बड़ी जो है अदीनाने ग्रामी परेशानी हुई, बड़ी जो है आप परेशान हुए, एक इसराबी कैफियत पैदा हुई और आप सीधे हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के पास गए, जो मशहूर ताबई है हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के खलीफा, आपके शागिर्द हैं, आपके पास गए तो हसन बसरी ने ऐसी नसीहत फरमाई, ऐसा असर और नसीहत करने पर कि आप अदीनाने ग्रामी दिल से तौबा किया और बोले कि हसन बसरी याद रहना, मैं आज से गवाह बनाकर कहता हूँ कि कभी मैं सूद नहीं लूंगा और लोगों से कोई माल नहीं लूंगा और लोगों से माल पर पैसे पर पैसा मिट्टी नहीं लूंगा, कोई गुनाह नहीं करूंगा, गफलत में जिंदगी नहीं गुजारूंगा, आज से मैं हर गुनाह से तौबा करता हूं। आप सच्ची तौबा कर हसन बसरी के पास बाहर निकले, जा रहे थे, रास्ते में एक शख्स देखा तो वो शख्स देखा कि हबीब आजमी, बोला कह रहे भाई इनको मुझे पैसा देना है, मैंने इनसे पैसे लिए हैं, कर्ज लिए हैं मीटिंग पर। वो देखकर भागने लगा तो आपने कहा भागो मत, आज से हबीब आजमी से मत भागो, हबीब आजमी तुमसे भागता है। वो रुक गया, बोला कि ये क्या मामला है, हबीब आजमी को क्या हो गया? वो रुक गया तो आपने कहा सुन, ये बात सुन ले, आज मैंने तौबा कर ली है अपने मौला से, सारा पैसा माफ, जो पैसा देना था असल भी माफ, नकल भी माफ, सब माफ, खुदा के लिए मुझे माफ कर दे और जो पैसा मुझे देना था वो रख ले, अब मुझे कोई चीज देना नहीं है। अदीनाने ग्रामी सारी बातें लिखा पढ़ी की थी, वो सब लोगों का जो है आने वाला रुपया पैसा सब माफ कर दिया। अब उसके बाद जाने लगे, आगे बढ़े, घर की तरफ चले, बच्चे खेल रहे थे, बच्चे देखे कि हबीब आजमी, हबीब सूदखोर आ रहा है तो बच्चे देखकर कहने लगे, कह लोगों, एक बच्चा बच्चों से कहने लगा कि भागो, रास्ता दो, हबीब तौबा कर कर आ रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे पैरों की मिट्टी उस पर गिरे और अल्लाह ताला हमारा नाम गुनाहगारों में लिखे। अल्लाह अकबर। हबीब आजमी रहमतुल्लाह अलैह उसी वक्त आसमान की तरफ देखे और देखकर बोले, मेरे मौला तेरी क्या शान है रहमत है
کا نظام تھا کہ بنو امیہ کے جو خلیفہ خلافت راشدہ کے بعد بنو امیہ کی جو ہے سلسلہ چلا. بنو امیہ کے جو ہے خلیفاؤں میں سے خلیفہ عمر بن عبد العزیز, اور آپ بڑے نیک اور پارسا تھے اور آپ کو ثانی عمر کہا جاتا تھا. ایسا دور تھا عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کا کہ لوگ دیکھ کر کہنے لگے کیا پھر سے خلفائے راشدین کا دور آ گیا. یہ عمر بن عبد العزیز عزیزان گرامی, یہ عمر بن عبد العزیز کیا کہتے ہیں, جب شعبان کی 15ویں رات آتی شب برات تو حضرت عمر بن عبد العزیز خلیفہ وقت اسلامی مملکت کا حکم جاری کرتے, آرڈر جاری کرتے کہ شب برات کا اہتمام کیا جائے اور راتوں میں عبادت کی جائے, اور خود خلیفہ وقت آپ کی عبادت کا حال بیان کرتے ہیں. حضرت اسماعیل حاجی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تفسیر روح البیان میں 8ویں جلد میں جو ہے عزیزان گرامی صفحہ نمبر 844 پر جو ہے یہ بیان کرتے ہیں, لکھتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ شعبان کی 15ویں رات یعنی شب برات میں عبادت کیے اور اس قدر عبادت میں مصروف ہوئے کہ نماز پڑھتے رہے. جب عبادت سے فارغ ہوئے اور اپنا سر اٹھائے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے بازو ایک جو ہے ہرے رنگ کا کاغذ کا ٹکڑا جو روشن ہے, جس کی روشنی آسمان تک بلند ہے, ایک نور اس سے نکل رہا ہے جو آسمانوں تک بلند ہو رہا ہے. اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں اس پر یہ لکھا ہوا تھا کہ مالک دونوں جہاں کی جانب سے اس کے بندے عمر بن عبد العزیز کے لیے دوزخ سے آزادی کی سند ہے. شب برات میں اگر کوئی عبادت کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے پرچیاں نازل کرتا ہے کہ سنو تمہاری عبادت قبول ہو گئی, اور وہ پرچی دینے والوں میں عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ. تو آج کی رات تو عزیزان محترم تقدیر بدلنے کی رات ہے, آج کی رات تو مغفرت والی رات ہے, آج کی رات دعاؤں کی قبولیت والی رات ہے, آج کی رات خدا کو راضی کرنے کی رات ہے. بندہ جب خدا کے حضور سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ کر کر مسجد سے نکلے گھر پہنچنے سے پہلے رب اسے معافی عطا فرماتا. تو عزیزان محترم اس طرح یاد رکھیں, آج جو ہے خصوصی جو ہے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے, رجوع کرے, اپنے لیے, اپنے تمام گھر والوں کے لیے اور اپنے تمام اہل جو ہے ایمان کے لیے دعا فرمائیں, عالم اسلام کے لیے دعا فرمائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو کہنے بولنے سننے سنانے سے عمل کی توفیق عطا فرمائیں اور اس رات کا احترام کرنے اور اس میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جو ہے اس کے حضور سچی توبہ کرنے اور جو ہے کثرت سے عبادت کرنے اور دعا کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائیں. آمین رب العالمین والحمد للہ رب العالمین. عزیزان محترم اب انشاءاللہ تعالیٰ دعا کا سلسلہ ہوگا اور پہلی بار یاسین شریف ہوگی, اس کے بعد کیونکہ آج جو ہے عزیزان گرامی اللہ تعالیٰ کی جانب سے اعلان ہے کہ کوئی ہے مانگنے والا اس پر دعا ہوگی اور امام صاحب یاسین کے بعد کشادگی ہے اس کے لیے دعا فرمائیں. پھر دوسری بار جو ہے یاسین ہوگی, اس کے بعد دعا ہوگی جو ہے عزیزان گرامی جو ہے اپنے عمر درازی عمر کے لیے دعا ہوگی. پھر تیسری بار یاسین شریف کا ختم ہوگا, اس کے بعد دفاع بلیات یعنی مصیبتوں آفتوں بیماریوں سے نجات اور خاتمہ بالخیر کے لیے تیسری بار دعا ہوگی. تو لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ آپ توجہ کے ساتھ جو ہے دعوت دے کلام پاک کو سماعت کریں اور سورہ یاسین کا ایک مرتبہ پڑھنے پر اللہ تعالیٰ 10 قرآن مجید ختم کرنے کا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے. 10 قرآن مجید تو اب 3 مرتبہ کا اجر و ثواب 30 قرآن پاک کا اجر و ثواب تو آپ اندازہ لگا لیں. اور یہ تو پڑھنے والے کے لیے, سننے والے کو پڑھنے والے سے زیادہ دیا جاتا ہے. تو عزیزان گرامی میں چاہتا ہوں کہ نہایت کے ادب و احترام کے ساتھ تلاوت قرآن کو سماعت کریں, اس کے بعد ہم سب دعا میں شامل ہوں گے. باخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اور یاد رکھیں صلاۃ التسبیح رات 3 بجے ہوگی. آپ دوسری عبادتیں بھی کر سکتے ہیں, توبہ کی 2 رکعت نماز پڑھ سکتے ہیں صلاۃ التوبہ کے لیے, اور توبہ کا طریقہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یاد رکھیں انشاءاللہ نماز تہجد رات 4 بجے ہوگی اور اس کے بعد کوشش سے دعا ہوگی اور انشاءاللہ تعالیٰ 4:30 بجے سری کا معقول انتظام رہے گا. آپ تمام سے شرکت کی خواہش کی جاتی ہے.